وما أخطر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ اے نبی جی، آپ لوگوں سے فرمائیے کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اس میں سے تم اپنی طرف سے حرام اور حلال بنا لیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت مہربان ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اے نبی جی آپ جس کسی بھی حالت میں رہیں اور آپ قرآن میں سے کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہوں، ولا تعملون من عمل، اور تم لوگ کوئی بھی عمل میں مشغول رہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب ان کاموں میں مشغول رہتے ہو تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی ہو یا اس سے کوئی بڑی ہو وہ سب ہماری کھلی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ لوگوں سے فرمائیے کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے جو رزق تمہارے لیے نازل فرمایا، جو بھی رزق اللہ نے دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے لوگوں کا اور جانوروں کا رزق دیتے ہیں۔ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین سے اس کا غلہ نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین دونوں کے اختلاط، دونوں کے ملاپ سے، دونوں کے کام سے اللہ تعالیٰ یہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے جو رزق بندوں کو عطا فرمایا اس میں سے فجعلتم، تم لوگوں نے بنا لیا، منہ حرام و حلالا، کہ کچھ چیزیں حلال کچھ چیزیں حرام۔ تو کیا قل اللہ اذن لکم، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دیا ہے؟ کیونکہ کون سی چیز حلال ہو سکتی ہے، کون سی چیز حرام۔ حلال اور حرام کا مطلب یہ ہے کہ کس میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے۔ حلال کا مطلب جو بھی چیزیں حلال کہی جاتی ہیں، حلال کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ مند چیز، اور حرام کا مطلب یہ ہے کہ نقصان دینے والی چیز۔ اب کون سی چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہے اور کون سی چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے یہ ہم اتنا نہیں جانتے، بلکہ جن تمام چیزوں کو جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے مناسب ہے اور کون سی چیز کس کے مناسب نہیں ہے، یا کس زمانے میں کون سی چیز مناسب ہے اور کس زمانے میں کون سی چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے، لوگوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بہتر جاننے والے ہیں، تو ہر زمانے کے اندر ایک ایک نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اور اس قوم کے حساب سے کچھ چیزیں حلال فرماتے، کچھ چیزیں حرام فرماتے۔ جیسے نکاح کے بارے میں شروع زمانے میں
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی اور بہن کا نکاح ہوا کرتا تھا. تھوڑا فرق یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو بھائی اور بہن جو جڑوا پیدا ہوتے تھے، دوسری مرتبہ جو جڑوا ہوتے تھے تو اس کا بھائی اس کی بہن، تو اس طریقے سے رشتہ ہوتا تھا. لیکن تھے ایک ہی ماں باپ کے اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے، اس کے علاوہ کون سے انسان تھے دنیا میں؟ اب نکاح کرنا تھا تو کہاں سے کرے، کیسے کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اس سچویشن کے حساب سے رشتہ، ماں باپ کے بچے ہیں ایک دوسرے کے، حلال کیا تھوڑا سا فرق کر کے. لیکن جب جیسے جیسے خاندان قبیلے بڑھتے گئے، لوگ زیادہ ہونے گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں تبدیلی کی کہ سگے بھائی بہن آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. تو میرا اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ آور چیزیں جو نشہ کی جاتی ہیں، شراب استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج ہے، انرجی آتی ہے، طاقت آتی ہے، طرح طرح کے فوائد لوگ گناتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدے اس کے اندر ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی جی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ ایزی منی جو جوا ہے، سٹا بازی ہے، جوے میں پیسے کمانا یا شراب پینا، اس کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں. قل، نبی جی آپ جواب میں فرما دیجئے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. دیکھو فائدہ بھی ہے، جوے میں کبھی کبھار آدمی 1000 10,000 لگا کر لاکھ 2 لاکھ کما لیتا، ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے گا، نفع ملے گا آپ کو. شراب میں ہو سکتا ہے کبھی آپ کا غم دور ہو جائے، جیسا کہ اکثر لوگ جو شراب کا استعمال کرتے ہیں غموں کو ہلکا کرنے، دکھ درد کو بھلانے کے لیے. آدمی جو ہموم و غموم میں پریشان ہوتا ہے، دن بھر کا تھکا ماندہ ہوتا ہے، پی لیتا ہے تو آدمی مزے سے سو جاتا، سمجھتا پورا غم دور ہو گیا، سستی چلی گئی. تو اس طریقے کے، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے بیئرز وغیرہ جو بنائے گئے جس کے اندر آدمی کو اتنا زیادہ کوئی ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا اور اس کو انرجی بھی آتی ہوگی، اس کے اندر کچھ طاقت بھی آتی ہوگی. تو میرے حال فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا کہ دیکھو جوے میں بھی اور شراب میں بھی لوگوں کے فائدے بھی ہیں، نفع بھی ہوتا ہوگا، لیکن ان دونوں میں گناہ زیادہ ہے. فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں میں جو نفع ہے نا، ان کے نفع سے زیادہ نقصان زیادہ ہے. نفع تھوڑا ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے کہ جب آدمی شراب کا استعمال کر لے چھوٹے موٹے فائدوں کو دیکھ کر، تو اس کے استعمال کے بعد آدمی کے دماغ پر پردہ آ جاتا ہے، پھر اسے انسانوں کی تمیز نہیں رہتی. انسان تو کیا، اسے انسانوں اور جانوروں کی تمیز نہیں رہتی، فرق مٹ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو انسان کو عطا فرمایا وہ ہے عقل. ہر آدمی کے لیے عقل ہے تو اس کے اوپر اللہ کے احکامات بھی آتے ہیں. عقل نہیں ہے تو اللہ کا کوئی حکم بھی اس کے لیے نہیں ہے. تو عقل والے لوگ ہی مکلف کہلاتے ہیں. تو معلوم ہوا سب سے بڑی دولت ہر آدمی کے پاس جو ہے، ایمان والوں کے پاس ایمان بڑی دولت، لیکن ایمان ملنے سے پہلے ہر آدمی کو سوچنے سمجھنے کے لیے جو چیز عطا فرمایا، تمام ہمارے جسم کے اعضاء میں سے سب سے بڑا جو راجہ کہلاتا ہے وہ ہے دماغ. اگر یہ نہیں رہا، دل صحیح ہو، کڈنیاں صحیح ہوں، اب آپ کے جو بھی چیزیں صحیح ہوں گے، فائدہ کیا؟ آدمی ایک عام قسم کے جانوروں میں سے ایک جانور کی طرح ہوتا ہے، اس کی نہ کوئی قدر ہوگی، اسے نہ اپنا سد بدھ، نہ اپنے کپڑوں کا خیال، نہ اپنے جسم کا خیال، ننگا بھی ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کھانے میں کوئی چیز گر بھی جائے وہ ایسے کھا لے گا، کہیں بھی چلا جائے گا، کہیں بھی بیٹھ جائے گا. عقل اگر نہیں
تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز سب سے بڑی عطا فرمایا، یہ شراب ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اس کا استعمال کرتا ہے، یا شراب کے بجائے جو بھی آج کل نشہ آور چیزیں ہیں، نت نئی چیزیں آج لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، سونگھنے کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، پینے کے ذریعے، طرح طرح کے نوجوان اور ہمارے معصوم بچے اس لت کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں آخر نفع ہی کیا ہے جو آدمی کے دماغ کو خراب کر دے، آدمی کو آدمی سے ہٹا کر جانور بنا دے۔ جب ایسے شرابی اور نشے میں دھت لوگ گھر میں آتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو نہ بیوی میں اور بچی میں فرق نہیں ہوتا، بیوی اور بیٹی کا فرق تک معلوم نہیں ہوتا، بہن اور ماں کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ آدمی کبھی نالیوں میں پڑ جاتا ہے، چوراہوں پہ پڑ جاتا ہے، جہاں ملا وہیں لڑک جاتا ہے، کتے اس کے اوپر پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں، اسے کوئی خیال نہیں ہوتا۔ فائدہ بہت ہے شراب کا، ٹھیک ہے استعمال کر لیا، لیکن یہ کیا نقصان، اتنا بڑا نقصان، اور علاوہ ازیں یہ تمام دنیا کے نقصانات کے علاوہ اور بھی اگر آپ دیکھیں، یہ جو ظاہری جو فائدے ہوئے نا، اس سے زیادہ جب آدمی اس نشے سے باہر آتا ہے تو سر میں درد، عجیب قسم کی بیماریاں، دھیرے دھیرے اس کے لیور اور کڈنیاں آدمی کی خراب ہونے لگ جاتی ہیں۔ بہت جلد ایسا آدمی موت کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جاتا ہے، جو تھوڑے سے نفع کے لیے بہت بڑا نقصان مول لیتا ہے۔ تو لوگوں نے جو سمجھا کہ بھئی اس میں فائدہ ہے، اس میں انرجی ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں سٹریس ختم ہو جاتا، فلاں چیزیں، تو آدمی کیا جانتا ہے کہ تم کسی چیز کو حلال سمجھنے لگو یا کسی چیز کو حرام سمجھنے لگو، بنانے والا مالک جانتا ہے کہ کس میں اصل میں فائدہ ہے اور کس میں اصل میں نقصان ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو اسے حلال سمجھ لو، جو چاہے اسے حرام سمجھ لو، بلکہ ہم بتائیں گے کہ کون سی چیز تمہارے لیے حلال، کون سی چیز تمہارے لیے حرام۔ جسے ہم حلال کہہ دیں اسے استعمال کرو، جسے ہم حرام کہہ دیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب لوگوں نے اپنی منمانی سے، کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، جو پیداوار ہوتی تھی، جو فصلیں کاٹتے تھے، تو جب بھی فصل کٹتی تو اس میں سے کچھ فصل نکال کر رکھ دیتے، کہتے تھے یہ اللہ کے لیے، اور تھوڑی سی الگ کر کے رکھتے، کہتے یہ ہمارے بتوں کے لیے، اس میں سے کوئی کھا نہیں سکتا، باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے استعمال کے لیے، ایک حصہ اللہ کا، ایک حصہ ہمارے بتوں کا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ اللہ نے اس کو سورہ انعام کے اندر بیان فرمایا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے، ایسے ہی جانور جو ہوتے تھے، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، تو اس میں سے بھی خاص قسم کے کچھ جانور، ایسی اونٹنیاں جو لگاتار 3 یا 4 مادہ اونٹنیوں کو جنم دے تو اسے وقف کر دیتے تھے کہ یہ اب ہمارے بتوں کے لیے خاص ہو گئی ہے، اس کا نہ کوئی دودھ نکال سکتا ہے، نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے، بس یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ ایسی طرح طرح کے سانڈ بھی ہوتے تھے، نر بیل ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، جو خاص قسم کے ان سے کچھ کام ہوتے تو کہتے تھے اتنی مادہ اونٹنیوں کے بعد ایک نر پیدا ہوا تو کہتے تھے یہ اللہ کا خاص ہے، کہ 3-4 اس کی ماں سے 3-4 نر اونٹنیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک مادہ پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک نر پیدا ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی تحفہ ہے، تو یہ ہمارے بتوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام، جو لوگ نام رکھتے تھے ان جانوروں کے کہ یہ بحیرہ ہے، یہ سائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، طرح طرح کے اس کے نام رکھ کر اسے چھوڑ دیتے، ان کے کان چیر دیتے، نشان لگا دیتے، تو لوگ اسے بتوں کا سمجھ کر ہاتھ تک نہیں لگاتے، بڑا احترام کرتے، جب وہ چیزیں سامنے آتی تو اسے پڑھ لیتے، اسے آنکھوں سے لگا لیتے، اس کی خدمت کرتے، سمجھتے تھے یہ اللہ کا اور ہمارے بتوں کا خاص ہے۔
اس طریقے سے ان جانوروں کو اپنے لیے حرام کر لینا، ان کے دودھ کو اپنے لیے حرام کر لینا، یہ کس نے تمہیں بتایا؟ فرماتے ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، مجھے بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہیں اتارا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں سے تم نے اپنے خیال سے کچھ کو حلال کچھ کو حرام بنا لیا۔ قل اللہ اذن لکم، پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی منمانی سے کر سکتے ہو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ نے حلال کہا مگر تم حرام کہنے لگ جاؤ۔ یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، ہم علماء کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا۔ حلال یا حرام بنانا یہ صرف اللہ کا اختیار، اللہ کو پاور ہے، یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چند دن پہلے ہمارے نوجوان ایک مسئلہ لے کر آئے تھے میرے پاس، کہا گوشت ایک دیگ میں رکھے ہوئے ہیں، پانی ڈالا ہوا ہے، اس پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا۔ مسئلہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ اس گوشت کا کیا کریں؟ مجھے تو ڈر ہوا، شک ہوا کہ گوشت نیچے ہے، پانی اس کے اوپر ہے، پانی پر کتے نے منہ ڈال دیا، پتہ نہیں وہ کتنا منہ ڈالا ہے، کہ کیا گوشت تک اس کا منہ گیا یا کیا ہوا پتہ نہیں، بہرحال منہ ڈالا۔ اب مجھے احتیاط کا تقاضا یہ لگا کہ جب پانی ناپاک ہو گیا، کیونکہ کتے کا جھوٹا تھوک جو ہوتا ہے وہ غلیظ ایک دم نجس ہے، ناپاک ہے، جس چیز میں وہ پڑ جائے وہ چیز پوری ناپاک ہو جاتی، پانی پورا ناپاک۔ جب پانی ناپاک ہو گیا تو گوشت بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اسے استعمال کریں یا نہ کریں، کیونکہ برتن کے بارے میں آقا نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کسی کے برتن میں، لوٹے میں، جگ میں یا بالٹی میں، کسی چیز میں اگر کتا منہ ڈال کر پی لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی بھی پھینک دو، اور اس برتن کو صاف کرنے کے لیے 7 مرتبہ الگ الگ پانی سے دھو۔ آخر میں ایک بات، مٹی ڈال کر رگڑ کر اسے مانجھو۔ کتے کے اتنے خطرناک جراثیم ہیں کہ 7 مرتبہ الگ الگ، نارمل کپڑے جو چیزیں گندی ہوتی ہیں ناپاک بھی ہو جائیں، پیشاب پاخانہ بھی اگر لگ جائے 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ ہر ناپاک چیز کو الگ الگ پانی سے 3 مرتبہ دھونے تو کیسی بھی ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن کتے کا منہ ڈالا ہوا جو برتن ہے یہ 3 مرتبہ میں پاک نہیں ہوتا، 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، اور لاسٹ میں آقا نے فرمایا مٹی ڈال کر رگڑ کر اسے مانجھو۔ آج کے زمانے میں اگر مٹی بھی نہ ڈالے، صابن وغیرہ برش کے ذریعے سے رگڑ کر دھو سکتے، وہ بھی چلے گا، قائم مقام اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ تو حدیث میں وہ ہے، لیکن یہ ہے مسئلہ گوشت کا کہ کھانے پینے کی چیز اب اس کے اندر تک وہ سرایت کر گیا ہو، پانی کا اثر گوشت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ برتن تو وہ ہے جو اندر اثر نہیں لیتا، برتن جو صرف اپنے اندر رکھتا ہے پانی کو، چیزوں کو اپنے اندر اسٹاک کرتا ہے لیکن جذب نہیں کرتا، اندر نہیں لیتا۔ لیکن یہ گوشت، چاول وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس کو میں حلال کہہ دوں، گوشت حرام نہ ہو گیا ہو، یا میں حرام کہہ دوں یہ حرام نہ ہوا ہو، حلال ہی رہا ہو، اسے دھونے سے یہ پاک ہو سکتا ہو۔ تو جب بات آئی تو ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ میں اتنا بڑا مولانا، میں کیا بولوں۔ میں نے فوراً کہا بھائی مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے، میں نہیں بتا سکتا، آپ کسی بڑوں سے رجوع کریں۔ احتیاط کا مسئلہ ہے۔ اب ناک بچانے اگر میں کہہ دوں جاؤ جی کھا لو، اگر حرام رہا تو، اور اگر ہم کہتے ہیں حرام ہے پھینک دو، اگر حلال رہا خواہ مخواہ اتنے کلو گوشت لوگوں کا برباد کر دوں، میں مال برباد کر دوں۔ تو یہ ہر آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ جس کو چاہا حلال کہہ دیا، جس کو چاہا حرام کہہ دیا۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھو کبھی کبھار علماء کو بھی ایسے مسائل پیش آتے ہیں، ہمیں بھی یہ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی کو جائز کہہ دینا، کسی کو ناجائز کہہ دینا، اصل میں یہ اللہ کے اوپر فتویٰ دینا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کہا ہے، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ اب اگر اللہ نے اسے نہ کہا ہو تو کل قیامت میں پوچھے گا تجھے کس نے اس کی اجازت دی تھی کہ میں نے اسے حلال نہیں کہا اور تو نے حلال کہہ دیا۔
اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہم بھی علماء بھی مفتیان کرام بھی جو بھی ہوتے ہیں یہ پابند ہیں کتابوں میں قرآن میں حدیث میں دیکھ دکھا کر کسی کو جائز یا کسی کو ناجائز بتاتے ہیں. جو من میں آیا اتنے سال ہو گئے بیان کرتے کرتے قرآن حدیث پورا آتا ہے مجھے, کسی نے کچھ بھی پوچھ لیا اور ہم نے فٹاک سے جواب دے دیا. یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ اللہ کے یہاں بیڑیاں ڈال کر پکڑے جانے کا کام ہے. تو جو لوگ علماء نہیں ہیں پھر بھی فتویٰ دیتے ان کا کیا ہوگا؟ ایسے بہت ساروں کو دیکھنے میں آیا تھوڑا بہت نمازی کیا بن گئے, تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں چلت پھرت کیا ہوگی, تھوڑی بہت داڑھی اور جبہ کیا آ گیا, جس نے جو مسئلہ پوچھ لیا فتویٰ ٹھوک دیا. نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں ڈرنا چاہیے. جو کما افقہ علم, دیکھیے بعض مسائل لوگ سنتے ہیں لیکن ہر سنا ہوا مسئلہ بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ ایکسپلین کرنے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے اور مسئلے میں باریک سا فرق ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا, اس کا جواب کبھی دے دیا, آپ نے دیکھا اچھا یہ جواب ملا ہے اور آپ نے آگے بھی وہی جواب دے دیا. ایسا نہیں ہوتا. جیسے رمضان کے مہینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر پوچھا, حضرت روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا, پیار کرنا کیا جائز ہے؟ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جائز ہے, جائز ہے. ایک دو دن کے بعد ایک اور آیا آدمی, اس نے بھی یہی مسئلہ پوچھا. جس نے پوچھا تو وہ دیکھا نہیں, اور ایک آدمی ہوتا ہے ایسا, ایک ہی مسئلہ ریپیٹ یہ بھی پوچھتے وہ بھی پوچھتے وہ بھی پوچھتے, الگ الگ ٹائپ میں. ایک آدمی اور آیا, اس نے بھی یہی مسئلہ پوچھا تو حضرت نے کہا حرام ہے, ناجائز ہے. تو جو شاگرد ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے ہوتے ان کو کنفیوز پریشانی ہو گئی, یہ کیا مسئلہ, کل پرسوں بولے تھے جائز, آج بولے حرام ہے. تو حضرت سے پوچھ لیا, حضرت کیا بات ہے, آپ نے ایک ہی مسئلے میں دو جواب دیے وہ بھی الگ الگ, کسی کو حلال کا کسی کو حرام کا. تو حضرت نے فرمایا تم نے پوچھنے والے کو نہیں دیکھا, تم نے تو صرف مسئلے کو دیکھا, تم نے پوچھنے والے پر غور کیا. وہ جو پہلا آیا تھا وہ ادھیڑ عمر کا تھا, اس کی عمر 35 40 50 کے قریب لگ بھگ ادھیڑ عمر کا تھا, تو اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کے لیے اجازت دی, کیونکہ وہ آدمی اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہے, وہ صرف پیار بوس و کنار پر رک سکتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آج جس نے مسئلہ پوچھا یہ ایک دم نوجوان ہے, تازہ دلہا ہے, نوشا ہے, اگر اسے ہم بوس و کنار کی اجازت دے دیں گے تو یہ آخر اپنی ہم بستری تک چلا جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جو آدمی رک نہیں سکتا ہم نے اس کے لیے کہہ دیا صدن للباب, کہتے کہ تیرے لیے اگر تو سٹارٹ کرے گا تو رکنا مشکل ہو جائے گا, تو تیرے لیے سٹارٹ ہی حرام ہے. جو آدمی سٹارٹ کرنے کے باوجود بھی کنٹرول کر سکتا ہے, ہم نے اسے جہاں تک اجازت تھی وہاں تک کی اجازت دی. تو مسئلے میں فرق ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ پوچھنے والوں کے حساب سے کہ روزہ چھوڑنا جائز ہے, تو ہم پوچھتے کس کے لیے پوچھ رہے ہو؟ رمضان میں کیا حضرت فلاں بیماری میں چھوڑ سکتے؟ کون سی بیماری, کیسی بیماری؟ اب آپ نے مسئلہ سن لیا کہ ہاں بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہے, ہر بیماری میں نہیں, مسئلے کا فرق ہوتا ہے. تو وہ جو گہری نظر رکھنے والے علماء ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اوپر غور و فکر کر کے آگے بات بتاتے ہیں. بہرحال جو بھی مسئلے مسائل لوگ سنتے ہیں اسے آگے فارورڈ نقل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مسئلہ بتانے میں بھی فرق ہوتا ہے, کس کو بتایا جا رہا ہے اس کا بھی فرق ہوتا ہے, اور کس زمانے میں بتایا جائے اس کا بھی فرق ہوتا ہے. بہرحال تو اس لیے حلال حرام جائز ناجائز کبھی کسی کے سامنے یہ باتیں آ جائیں تو فوراً اپنے علاقے کے علماء سے, معتبر لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے, علماء سے پوچھ کر تسلی کر لینا, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ذمہ داری ہے کہ اللہ پر الزام لگانے کے برابر کہ ہاں میری اجازت ہے کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے. اب اللہ نے وہ نہ فرمایا ہو تو قیامت کے دن بیڑیاں ڈال کر جکڑا جائے گا کہ یہ آرڈر تو نے کیسے پاس کر دیا.
تو اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو لوگ اللہ پر ایسے جھوٹی باتیں باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے. اب ہم ایمان والوں میں سے بھی اللہ معاف فرمائے کچھ لوگ جو فطرت نہیں چاہتی، طبیعت نہیں چاہتی، کچھ ایسی چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں. جیسے بڑے کا گوشت پہلے بہت زیادہ تھا، یہ اب تو بہت کم ہو گیا. ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو فطری طور پر اچھا نہیں لگتا، مزاج پسند نہیں آتا اسے، ٹھیک ہے مت کھاؤ. جو چیز آپ کے مزاج کو نہ لگے، آپ کو اچھی نہ لگے، مت کھاؤ، مگر اسے حرام کی طرح ریجیکٹ نہ کرو کہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے، اسے گھر میں لانے نہیں دیتے، اسے چھوتے تک نہیں ہیں، اس کے برتن الگ کر لیتے. ایسے بھی دیکھیں گے نخرے کرنے والوں کو کہ کسی کھانے والے نے اسے ہاتھ لگا دیا تو وہ برتن نہیں چھوتے، ہم وہ گلاس ہاتھ میں نہیں لیتے. تو یہ کیا اتنی زیادہ حلال چیز کو تم حرام سمجھنے لگے، اور بعض حرام چیزوں کو لوگ حلال سمجھ لیتے ہیں. کہ جو کپڑے اللہ نے حلال کیا، جو چیزیں اللہ نے حلال کیا، بعض لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر منت مان کر کہہ لیتے فلاں رنگ، کالے رنگ کا کپڑا ہمارے خاندان کے لیے حرام ہے، ہم نہیں پہنتے. کیوں؟ چپکے چپکے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کریں. ایسی چیز کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر بڑا مہربان ہے کہ ایسے اللہ پر جھوٹ باندھنے کے باوجود اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کی اس مہربانی کا شکر ادا نہیں کرتے. وما تکونوا فی شأن، اے نبی جی آپ جس کسی حالت میں رہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن کا کوئی حصہ آپ پڑھ رہے ہو، ولا تعملون من عمل، اور او لوگو تم تمام کوئی بھی کام میں مشغول ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب بھی تم کوئی کام کر رہے ہوتے ہو تو ہم وہاں موجود تمہارے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے ڈر اور خوف کی بات ہے. آدمی جب گناہ کاری میں مشغول ہونا تو اس آیت کو یاد کرے. اللہ فرماتے ہیں تم جس کام میں بھی رہو گے میں وہاں تمہیں دیکھ رہا ہوں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، گھر بند ہے، دروازے بند ہیں، تنہا کمرے میں ہو، لیٹرین میں ہو، حمام میں ہو، یا تم تنہائی میں جنگل و بیابان میں ہو، تم نے چاروں طرف نظر دوڑانی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب تم اپنے گناہوں میں، موبائل میں، نت نئی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. اس وقت میں سوچ لینا کہ میرے ساتھ میرے بازو میرا رب بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. کیا ہوگا تب کہ جو تم نے لوگوں سے چھپایا لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. یہ ایسی اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ زمین میں اور آسمانوں میں ذرے کے برابر، یہ جو اتنی سی مسجد ہے، یہاں چند دن پہلے ایک ساتھی ہمارے کام کر رہے تھے فین کا، تو ان کے وہاں سے اوپر سے پن گر گئی، تو اس پن کو تلاش کرتے ہوئے وہ بہت دیر تک ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے. میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا. بہت دیر کے بعد وہ چیز ملی. اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی بڑی چیز آدمی کو ڈھونڈنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اللہ فرماتی اس پوری زمین میں اور پورے آسمانوں میں سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، تمام سمندروں کی گہرائی میں تحت الثری تک آپ لے لیجیے، جہاں جہاں تک بھی جائے کوئی بڑی چیزیں نہیں، چھوٹی مثقال ذرہ. ذرہ کہتے ہیں الجزء الذی لا یتجزأ، کسی چیز کے ٹکڑے کیے جائیں، ٹکڑے 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 کرتے آخر میں ایسا ٹکڑا بچا. اب اس کے بعد اس کے اور ٹکڑے کرنا امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. لاسٹ حصہ فرماتے اللہ تعالیٰ اتنا ذرہ بھی کوئی حصہ، کوئی بھی چیز، کیسی بھی چیز ہو، آسمانوں میں ڈال دو، زمینوں میں ڈال دو، وہ میری نظر میں ہوتی ہے، چھپ نہیں سکتی. سمندروں میں گرا دو تم، جو دھوپ نکلتی ہے، دھوپ کے اندر جو ذرات اڑتے نظر آتے،
کہیں سے روشن دان میں سے جو باریک سی لکیر پڑتی ہے دھوپ کی، اس کے اندر جو ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اسے دیکھیں، لاکھوں کروڑوں ذرات اس کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھ ڈال کے بچپن میں بہت کھیلتے تھے، ملتے کچھ نہیں، دکھتے بہت ہیں۔ تو وہ ذرات جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی ایسے ذرات ہیں، وہ ساری چیزیں تیرے رب کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی، تو تیرا عمل کہاں غائب ہوگا؟ تو کیسے چھپا پائے گا اللہ کی نظر سے اپنا کوئی بھی عمل، اچھا ہو یا برا؟ جب اللہ اتنی باریک چیزیں دیکھ رہا ہے تو میرا اتنا بڑا جسم اور اتنے بڑے جسم سے کرنے والا اتنا بڑا عمل اور اللہ سے چھپا لوں؟ وما يعزب عن ربك، تیرے رب سے چھپ نہیں سکتا۔ کتنا بڑا رب، کتنی بڑی قدرت والا وہ اللہ ہے کہ تیرے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ من مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض، پوری زمین میں، ولا فی السماء، اور تمام آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک، فرمایا ذرے سے چھوٹا تو نہیں ہوتا، اگر کوئی اس سے چھوٹا بھی ہو تو وہ بھی نہیں چھپتا۔ کیا کہنے، وَلَا أَكْبَرَ مِنْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو اس سے بڑا ہو، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، اللہ نے فرمایا وہ ساری چیزیں ہماری کھلی کتاب لوح محفوظ میں موجود ہیں کہ پوری زمین میں ایسے کتنے ذرات ہیں اس کا بھی کاؤنٹ ہمارے پاس ہے۔ سمندر کے ریت میں کتنے کنکر ہیں، ان کنکروں کی گنتی اللہ کے یہاں موجود ہے۔ کتنے درخت آج تک زمین میں اگے اور کتنے کاٹ دیے گئے اور ابھی کتنے باقی ہیں، قیامت تک کتنے اگیں گے، اور ان درختوں پر کتنے پتے لگے تھے اور کتنے اب تک جھڑ گئے، کتنے سوکھ گئے اور کتنے آج جھڑنے والے ہیں، کتنے پتے قیامت تک لگنے والے ہیں، ان تمام پتوں کا کاؤنٹ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اور آج تک بارش کتنی ہوئی، بارش کتنے ٹائم ہوئی وہ نہیں، کتنی بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں میں کتنے قطرے گرے، ان قطروں کا حساب اللہ کے یہاں ہے۔ بارش کے قطرے کوئی گن سکتا ہے؟ کتنی، جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک کتنی بارش ہونے والی ہے، اور ان بارشوں میں کتنے قطرے گر رہے ہیں، ان تمام گرنے والے قطروں کا حساب، سمندر کے ریت کے ذرات اور تمام مٹی کے اندر کتنے کنکر اور کتنے ذرے ہیں، تمام دھول کی اس کے ذرات کا حساب، پتوں کے ذرات کا حساب۔ اب انسان کتنے تھے، یہ تو اتنے بڑے بڑے ہیں، ہمارا حساب اتنا ایزی ہے، اتنی باریک چیزیں، اور ہمارے کرنے والے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ سوچئے جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ گن کے رکھا ہوا ہے، اللہ کا علم ہے یہ۔ اب کوئی سوچے یہ سب کی کیا ضرورت تھی؟ ارے اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ اس کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں، اللہ کے علم کے پار کوئی چیز نہیں۔ جو چیز بھی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے چیلنج دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ او جنات و انسان کی جماعتوں، اگر تمہاری طاقت ہے کہ تم ہم سے چھوٹ کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، تم جہاں کہیں بھاگو گے وہیں ہمیں پاؤ گے، جان نہیں پاؤ گے، چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ تو بہت بڑی زبردست طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔